بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ENG 101 کا لیسن نمبر 24 ریڈ کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے آئیڈینٹیفائنگ سینٹینس ایررز۔ مطلب وہ کون سے ایررز ہیں جو کہ ہمارے ریڈنگ میں یا رائٹنگ میں اوکر کرتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو میجر انہوں نے بتائے ہیں ایررز، وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا کون سا ہے؟ سینٹینس فریگمنٹس، مطلب فریگمنٹ کہتے ہیں ٹکڑے کو، مطلب جب ہم سینٹینس کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں یا 2 سے زیادہ ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں، یا پھر اس میں کوئی اس میں اس کے یعنی کہ بگاڑ دیتے ہیں اس کو، تو اس سے ہمارا سینٹینس ایرر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد رن آن سینٹینسز ہے، جس کے مزید 2 ٹائپس ہیں، جس میں فیوز سینٹینسز ہے اور کوما سپلائز ہے۔ مطلب کوما سپلائز کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کرنا۔ اس کے بعد ہے مس پلیس اینڈ ڈینگلنگ موڈیفائرس۔ مس پلیس کسی چیز کو کسی اور جگہ پہ پلیس کر دینا، یا اس کی جو اصل جگہ ہے اس جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ لگا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مس پلیس اینڈ ڈینگلنگ کہتے ہیں لٹکتے ہوئے۔ مطلب جو موڈیفائر ہم ایسے لٹکتے ہوئے ایسے ہم سینٹینسز چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈینگلنگ موڈیفائرس۔ تو سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں کہ سینٹینس ہوتا کیا ہے۔ تو سینٹینس فریگمنٹ کی پہلے اس نے سینٹینس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ سینٹینس کیا ہے؟ گروپ آف ورڈس، یعنی کہ یہ ورڈس کا ایک ایسا گروپ ہے، اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک ورب ہوتا ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ تھاٹ کو ایکسپریس کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب therefore a number of ideas must not be huddled together۔ مطلب ہم بہت سارے آئیڈیاز کو ایک ہی جگہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سینٹینس فریگمنٹ کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس فریز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فریگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک سینٹینس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، مطلب یہ ایک سینٹینس سے کم ہوتا ہے، ایک سینٹینس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ٹکڑا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک یعنی کہ یا تو سبجیکٹ نہیں ہوتا، یا پھر اس میں ورب نہیں ہوتا، یا پھر یہ ایک کمپلیٹ تھاٹ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ ایک گروپ آف ورڈ جس میں ایک ورب ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور یہ کمپلیٹ تھاٹ کو ایکسپریس کرتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ سینٹینس کی یہ 3 کوالٹیز ہیں، تو یہ 3 کوالٹیز میں سے کوئی نہ کوئی کوالٹی اس میں لیکنگ ہوگی۔ تو اس نے کچھ نیچے ایگزامپلس دی ہیں، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا بیکاز دیر آر 2 computers آن ہز ڈیسک۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک فریگمنٹ ہے، اس سے ہمیں کوئی ایک کمپلیٹ تھاٹ نہیں مل رہا، جیسے کہ اس نے یوز کر لیا بیکاز، تو اس سے ہمیں ایک کمپلیٹ تھاٹ نہیں مل رہا، تو یہ کیا ہوا؟ ایک فریگمنٹ ہوا۔ تو بہت سارے جو رائٹرز ہیں، جو پروفیشنل ناولسٹ ہیں، شارٹ سٹوری رائٹرز ہیں، یا جتنے بھی ایسے کوئی پوئٹ ہیں، وہ بھی اکثر ان سینٹینس کو بناتے ہوئے وہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، وہ فریگمنٹس بنا رکھتے ہیں، جس سے ہمیں ان کا جو کمپلیٹ تھاٹ ہے وہ ایکسپریس نہیں ہو پاتا، اور جو پیغام وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طرح ہمیں نہیں دے پاتے ہیں۔ لیکن کچھ پوئٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے فریگمنٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، ان کا جو مقصد ہوتا ہے، جو ان کی بات ہوتی ہے، وہ ہم تک کمپلیٹلی کنوی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیپینڈنٹ ورڈ فریگمنٹس، جیسے کہ ہمیں جیسے کہ ورڈ سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ڈیپینڈنٹ ورڈز یوز کیے گئے ہوں گے۔ ایسے نیچے اس نے ایگزامپل دی ہے، سنس ایمی واز ٹائرڈ۔ تو سنس کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ورڈ ہے، مطلب یہ دوسری کلاس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، یہ مین کلاس نہیں ہے۔ تو اس کو سنس یہاں پہ جیسے یوز ہوا، تو یہ کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ورڈ فریگمنٹ۔ جیسے اس نے کہا سنس ایمی واز ٹائرڈ، تو یہ ایک فریگمنٹ ہے۔ اگر اس کو ہم کمپلیٹ بولنا چاہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ سنس ایمی واز ٹائرڈ شی ٹک اے نیپ۔ مطلب ایمی جیسا کہ وہ یعنی تھک چکی تھی، تو اس نے آرام کر لیا۔ تو یہ اس کا کمپلیٹ سینٹینس ہوگا۔ جیسے اب یہ وین اور یہ آفٹر، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ڈیپینڈنٹ ورڈز ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس بھی سینٹینس کے شروع میں یہ ڈیپینڈنٹ ورڈز استعمال ہوں گے،
وہ کون سا فریگمنٹ ہوگا؟ ڈیپینڈنٹ ورڈ فریگمنٹ۔ اس کے بعد اس نے ایک اور ایگزامپل دی ہے کہ وین دا پوسٹ مین ارائیوڈ، اس میں بھی کمپلیٹ تھوٹ نہیں مل رہا ہمیں، اور وین اس میں یوز کیا گیا ہے جو کہ ایک ڈیپینڈنٹ ورڈ ہے، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈنٹ ورڈ فریگمنٹ ہے۔ اگر اس کو ہم کمپلیٹ لکھنا چاہیں تو ایسے لکھیں گے کہ وین دا پوسٹ مین ارائیوڈ وی ہینڈیڈ ہم دا لیٹرس، مطلب جب پوسٹ مین آیا، جب ڈاکیہ آیا تو ہم نے اپنے جو لیٹرز تھے، جو خطوط تھے، اس کے حوالے کر دیے، اس کو دے دیے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اس کی پریکٹس ہے، وہ آپ نے اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے آئی این جی اینڈ ٹو فریگمنٹس، مطلب کہ جب ایک ورڈ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے ان آئی این جی، تو جب یہ ایک کسی بھی سینٹینس کے شروع میں آ جاتا ہے تو ایک فریگمنٹ بن جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان آئی این جی یا پھر ٹو فریگمنٹ۔ جیسے کہ اس نے ایک ایگزامپل دی ہے ہوپنگ ٹو بائی تھنگس، تو اس میں ایک ہمیں کمپلیٹ تھوٹ نہیں مل رہا، اس نے ہوپنگ لکھ دیا ہے، تو یہ آئی این جی والا فریگمنٹ بن گیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے پور پیپل آفن گو سنڈے بازار، تو یہ دونوں یعنی کہ یہ جو اس کا سیکنڈ پورشن ہے یہ بھی، اور یہ جو اس کا فرسٹ پورشن ہے، یہ دونوں ایک کمپلیٹ تھاٹ نہیں دے رہے۔ تو اگر ہم ان کو ایک کوما لگا کے ان کو جوائن کر دیں، جیسے اس نے ادھر کیا ہے ہوپنگ ٹو بائی تھنگس چیپلی پور پیپل آفن گو ٹو دا سنڈے بازار، اب اس میں کوما لگ گیا ہے تو اب یہ اپنا کمپلیٹ تھاٹ دے رہا ہے، ایک کمپلیٹ سینٹینس بن گیا ہے۔ تو اسی طرح اس نے اور بھی کہا ہے کہ دا لیڈیز جاگ تھرو دا پارک، یہ ایک سینٹینس ہے، پھر اس نے فل اسٹاپ لگا کے یہ لکھ دیا ٹو لوز ویٹ، تو جیسے کہ اس نے ٹو اس میں یوز کیا ہے، تو اس میں یہ کون سا فریگمنٹ ہے؟ آئی این جی اینڈ ٹو فریگمنٹس، تو اس کو ہم اگر اکٹھا لکھ دیں کہ دا لیڈیز جاگ تھرو دا پارک، اس کے بعد فل اسٹاپ کی جگہ اگر ہم کوما لگا دیں، اس کے بعد لکھیں ٹو لوز ویٹ، پھر یہ ہمارا کمپلیٹ سینٹینس بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس سے ٹو کی جگہ لیڈیز لکھ دیں کہ دا لیڈیز وانٹیڈ ٹو لوز ویٹ، تو یہ بھی ہمارا ایک کمپلیٹ سینٹینس بن سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے اور کچھ یعنی کہ اس کی ایگزامپلز دی ہیں کہ پور پیپل آفن گو ٹو دا سنڈے بازار، تو یہ تھا، یہ سارے اس کی ایگزامپلز آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایڈڈ ڈیٹیل فریگمنٹ، مطلب اس کے ایڈڈ کسی بھی سینٹینس میں ہم جب ایڈڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں جس میں ہم کچھ یعنی کہ ایگزامپل دینا چاہ رہے ہیں یا پھر اس کی السٹریشن دینا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں کون سے ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ لائک، انکلوڈنگ، سچ ایز، فار ایگزامپل، فار انسٹینس، ایکسیپٹ، وداؤٹ، اسپیشلی، اینڈ آلسو، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ وہ ورڈز ہیں جو ایڈیشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کسی بھی سینٹینس میں۔ تو یہ ورڈ اگر کسی بھی سینٹینس میں اگر یوز کیے جاتے ہیں تو آپ نے فوراً پتہ لگا لینا کہ یہ کون سا فریگمنٹ ہے؟ ایڈڈ ڈیٹیل فریگمنٹ۔ جیسے اس نے ایگزامپل دی ہے کہ ایوری ون انجوائڈ دا فیسٹ، وہ آگے اس نے فل اسٹاپ لگا دیا، پھر لکھ دیا ہے ایکسیپٹ دا فش، تو اس سے یہ جو پہلا سینٹینس ہے یہ تو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ کلاز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس کا سیکنڈ پورشن ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ ایوری ون انجوائڈ دا فیسٹ کے آگے فل اسٹاپ کی جگہ کوما لگا دیں تو یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا بھی سیم پروسیجر ہے جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا، اس کے بارے میں اوپر جو بھی پڑھا تھا آپ نے، تو اس کا بھی سیم پروسیجر ہے کہ ہم کوما ہٹا کے اور سوٹیبل اس میں ورڈ استعمال کر کے، اس کے بعد ہے یہ نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں مسنگ سبجیکٹ فریگمنٹس، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ فریگمنٹس ہیں جس میں سبجیکٹ مسنگ ہوگا۔ تو اس میں جیسے اس نے کہا ہے کہ سم ورڈ گروپس آر فریگمنٹس بیکاز وائل دے ڈو ہیو آ ورب، یعنی ان میں ایک ورب ہوتا ہے لیکن ان میں ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اس نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ دا نرس ہیلڈ آ اسمائلنگ بیبی دین پوزڈ فار دا فوٹوگرافرس،
تو یہاں بھی اس نے فل اسٹاپ لگا کے ان کو یعنی کہ ایک فریگمنٹ بنا دیا ہے دونوں سینٹینسز کو. اگر ہم اس کی جگہ یہ لکھتے ہیں کہ دا نرس ہیلڈ اے اسمائلنگ بیبی اینڈ دین پوزڈ فار دا فوٹوگرافر، پھر بھی ایک کمپلیٹ سینٹینس بن سکتا ہے. اس طرح ہم اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ دا نرس ہیلڈ اے اسمائلنگ بیبی، اس کے بعد ہم کوما لگا کے یہ لکھ سکتے ہیں. یا پھر اس کو فرسٹ والے کو اگر ہم نہ بھی لکھیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ ناؤن یوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کا پروناؤن یوز کرتے ہیں. تو اس کے آگے ہم کیا لکھ سکتے ہیں، دین شی پوزڈ فار دا فوٹوگرافر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس نے کچھ اس کا طریقہ کار بتایا کہ ہم کیسے ان کو ورڈ فریگمنٹس کو ہم کیسے ان کی کریکشن کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پریکٹس نمبر 5 ہے جی، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے، اس کو اسکپ نہیں کرنا. اس کے بعد لیسن ریویو ہے، اس میں اس نے کچھ فل ان دی بلینکس دی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے. اگر آپ نے اس لیکچر کو اچھی طرح یعنی سنا ہے تو آپ ان بلینکس کو ایزیلی فل آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے فرسٹ فل ان دی بلینک ہے، ٹو بی سینٹینس اے گروپ آف ورڈس مسٹ کنٹین اے سبجیکٹ اینڈ. آگے کیا آئے گا، مطلب ایک سینٹینس ہونے کے لیے ایک جو گروپ آف ورڈز ہے اس میں ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے، سبجیکٹ اینڈ اے ورب. اینڈ اٹ مسٹ ایکسپریس، وہ کیا چیز ایکسپریس کرتا ہے، 3 چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ اس میں ایک ورب ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، ایک کمپلیٹ تھاٹ کو ایکسپریس کرتا ہے. یہاں کیا آئے گا، ایکسپریس آ کمپلیٹ تھاٹ. اس کے بعد سیکنڈ فل ان دی بلینک ہے، ورڈس سچ ایز بیکاز انٹل اینڈ وائل آر نون ایز. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ورڈ فریگمنٹ کون سا آپ کو یاد ہوگا، اس میں کون سا ڈپینڈنٹ. ڈپینڈنٹ ورڈ فریگمنٹ، یہ کون سے ورڈز ہیں، ڈپینڈنٹ ورڈ. بیکاز انٹل وائل وین، یہ سارے کیا ہیں، ڈپینڈنٹ ورڈز ہیں. تو یہ اس نے کہا ہے کہ یہاں کیا آئے گا، ڈپینڈنٹ ورڈز، بیکاز ورڈ گروپس دیٹ بگن ود دیم ڈپینڈ آن این ادر اسٹیٹمنٹ ٹو کمپلیٹ اے تھاٹ. ایسے اس نے ادھر لکھا ہے کہ ڈپینڈ کرتے ہیں، تو ڈپینڈ کرنے سے کیا نکلا، ڈپینڈنٹ ورڈ. ٹھیک ہے. تو تھرڈ فل ان دی بلینک ہے، فریگمنٹس دیٹ بگن ود ورڈ سچ از لائک اسپیشلی اینڈ فار ایگزامپل آر نون ایز. یہ دیکھ لیں یہ کون سے ورڈز ہیں جو کہ یعنی کہ ایڈیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. کسی کی ڈیٹیل میں اگر ہم نے ایک سینٹینس کو واضح کرنا ہے تو یہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ایڈ کرنی ہو تو یہ کون سا فریگمنٹ ہوا، ڈیٹیل ایڈڈ فریگمنٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد فورتھ ہے، ون وے ٹو کریکٹ ایڈڈ ڈیٹیل فریگمنٹ از ٹو کریٹ اے نیو. یہاں کیا آئے گا، نیو سینٹینس. مطلب ہم ایک نیو سینٹینس بنا کے ہم اس کو ایڈڈ ڈیٹیل فریگمنٹ کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. اور کیا، اور اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے، بائی ایڈنگ اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب. یا پھر ہم اس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب اس میں ایڈ کر کے اس کو ایک کمپلیٹ سینٹینس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ففتھ کیا ہے، ون وے ٹو کریکٹ اے مسنگ سبجیکٹ فریگمنٹ از ٹو ایڈ. جیسے کہ آپ کو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس فریگمنٹ میں سبجیکٹ مسنگ ہو ہم اس کو کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس میں سبجیکٹ ایڈ کر کے. تو یہاں تک ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. اگر اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے کوئی اسائنمنٹ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ فیل فری ٹو کانٹیکٹ. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.